بس ایک گیت گا لو محمد محمد. عاشقی نہ اولاد سے نہ ماں کسی سے نہیں. اگر عاشقی خدا کے بعد ہو تو حضرت محمد سے. آقا جی نے کہا خدا کے بعد اگر کسی کی محبت کا غلبہ ہو اس کا مفہوم ہے وہ میری محبت کا غلبہ ہو. ہاں میرے پاس ثبوت بھی ہیں. اتنا گیا گزرا نہیں ہوں. آپ میری باتیں دیکھتے ہیں یہ الٹ پلٹ بولتا ہے, دعا میں کچھ کر دیتا ہے, کرتا ہے یہ مجھے جیسے کہتے ہیں نا دورہ پڑتا ہے بیچ میں, پھر دورہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کب ٹھیک ہوں اب جو بات پوچھوں میں آپ کو سوال جواب پورا نہ دوں, آپ جو مرضی پھر کیا میں پھر آپ میرے پر جو فیصلہ کریں. اگر میں ایسا گیا گزرا ہوتا اتنی مخلوق کو سنبھالنا, اتنا نظام سنبھالنا, ان سے پائی پائی کا حساب لینا, ایک چیز خیال نہ یہ کوئی کنفیوز ہوتا ہے کر سکتے سر. اور اس میں کیسے کیسے چکر باز آتے ہیں, مکر باز آتے ہیں, ماڈرن آتے ہیں. ہاں ہاتھی کی دانت لگا سب کو سیدھا کر لیتا ہوں انشاءاللہ. خود ہی سیدھا ہوتے ہیں, دیکھ کے جاتے ہیں نا پھر سوچتے ہیں. ہاں کہ اس سے جان چھڑانی مشکل ہے. ہوا کیا اللہ کی قسم ہے انشاءاللہ جھوٹ نہیں. جو میرے سے چمڑ گیا نا اللہ اس کو جان چھڑانی میرے سے مشکل ہے. کیونکہ میں اس کو اس رستے میں لگاتا چھوڑ نہیں سکتا. کون سا رستہ؟ آ تجھے میں عشق کا آزار دوں. کہاں مجھے چھوڑے گا, وہ چھوڑے گا مجھے؟ میں تجھے عشق کا آزار دوں. سنا یہ میرا یہ مسئلہ ہے نا, مجھے چھوڑ نہیں سکتے. مر جائیں گے چھوڑ کے. یہ بات تمہاری بڑی دل کو لگی ہے. تجھے میں عشق کا آزار دوں. چشم ساکی نے کرم سے یہ کہا, چشم ساکی نے کرم سے یہ کہا, تجھے میں عشق کا آزار دوں. نقلی عشق میں نہیں چھوڑ سکتے, اصلی عشق میں کیسے چھوڑیں گے؟ ہے جی نقلی عشق میں گولیاں کھاتے ہیں, دنیا کو حیران کرتے ہیں, لوگ بندوق لے کے پیچھے پھرتے ہیں جی, لوگ ان کی فلمیں بناتے ہیں, سچی غم اپنے کو مارتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, دنیا کو مارنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپس میں عشق کو چھوڑنے کے لیے تیار. نقلی عشق میں ایسی مصیبت. آپ واقعات اخباروں میں واقعات پڑھیں, اس لڑکی نے گولی کھا لی, لڑکے نے گولی کھا لی, مینارے سے اپنے کو پھینک دیا, سمندر میں پھینک دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, اپنے کو چاقو مار دیا. چیز سچی کا یہ ہندوؤں میں بھی ہے, مسلمانوں میں بھی ہے. یہ ایک عشق نقلی عشق ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت عشق اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حقیقت میں کیا کچھ ہوگا؟ امام حسین کو دیکھا کیسے ہوا؟ امام حسین کو دیکھا آپ نے؟ آج تک کربلا میں آوازیں آ رہی ہیں, آج تک وہ آوازیں, وہ واقعہ زندہ ہے. مکے میں دیکھا اسماعیل کو, مکہ بن گیا وہاں کچھ بھی نہیں تھا, زمزم نکل آیا. صفا مروہ میں دوڑتے ہیں, حضرت فاجرہ بھاگتی تھی, وہ ان کو چھوڑ آئے تھے وہاں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ سے عشق اللہ کے حوالے اسماعیل بھی جائے, اس کی ماں بھی چھوڑ کے آ گئے. ان کا کیا کرتے ہو, جنگل میں لے آئے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ بولتے نہیں تھے. وہ بھی اللہ والی تھی. کہا خدا نے کہا ایسا ہمارے ساتھ رویہ ہو تمہارا, ادب والے ہیں انبیاء, سر ہلایا ایسے کہ ادھر سے ہی حکم ہے سب اللہ کیا. کب چلے جاؤ, اللہ ہی ہمارا ہے, تم نہیں ہو جاؤ. وہاں زمزم ہوا, مکہ ہوا, حج ہوا, طواف ہوا. پہلے تو یہ سارا کہاں تھا؟ صفا مروہ بھاگ رہے, ابھی تک بھاگ دوڑ. وہ بھاگی تھی کہ یہ یاداشت کرا رہے ہیں اللہ, دیکھو عشق والوں کو کیا ہوا تھا, یا کیا تھا اور کیا بن گیا. ہاں ان کی یادیں. تم تو ایسے ہی سوئے ہوئے ہو, کچھ پتہ ہی نہیں تم کو کیا ہوا اور کیا ہو رہا اور کیا ہوگا. ہاں اگر جینا ہے تو بس عشق کی زندگی, نہیں تو کوئی زندگی نہیں انسان کی. ہاں یہی زندگی ہے, کھانے پینے کی تو حیوان کی زندگی ہے. ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر, ہے خدا کی مار اس پر بیشتر. ڈوب جائے تو نشے میں عشق کے, ڈوب جائے تو نشے میں عشق کے,
باتوں سے تو کام نہیں چلے گا یا سننے پڑنا. انسان جس کی طلب کرتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے. آپ کو دنیا چاہیے اس کے لیے محنت کریں, اقتدار چاہیے اس کے لیے محنت چاہیے. وہ اقتدار والے کام, اقتدار والا طریقہ, اس راہ پہ چلنا پڑے گا. دنیا چاہیے تو تجارت میں اس میں ادھر بھاگ دوڑ یہ چیزیں سیکھنی پڑے گی, کرنی پڑیں گی. پھر محنت سے وہ پیسہ آئے گا, اس کی قدر آگے کی. طریقہ تو ایسا ہی ہے نا, یہ طریقہ. ایسے اللہ رسول کی محبت چاہیے تو اللہ رسول کی باتوں سے مطلب نہیں حل ہوگا. اللہ رسول کی محبت میں کاموں میں لگ جائے, ہاں تب ہوگا. درود میں لگ جائے, نماز میں لگ جائے, قرآن میں لگ جائے, تسبیح میں لگ جائے, گناہ ہو تو توبہ میں لگ جائے, لگا رہے تو ایک دن نظر کرم اس کو کھینچ لے گی کہ تم طلب تو کرو. باتوں سے طلب نہیں ہوتی, سچی طلب ہوتی اس لیے محنت کرتا ہے. ہاں, بعض آدمی بولتا نہیں ہے, دنیا کے پیچھے پاگل ہو کے رات دن کام کرتا ہے, وہی دنیا کے کام. اقتدار کے پیچھے قربانیاں والیاں, پھر وہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے خدا کا. لیکن خدا کے راستے میں اگر نیت کر لی, اس سے کچھ ہوا نہیں ہوا وہ ہو جاتا ہے. نیت المومن خیر من عملہ, اللہ اس کی نیت پر اس کو دے دیتا ہے. لیکن نیت بھی سچی ہونی چاہیے نا. نیت سچی ہوتی ہے وہ آدمی نمازیں نہیں چھوڑ سکتا, وہ دنیا کی طرف زیادہ نہیں جاتا, وہ لوگوں سے دوستیاں زیادہ نہیں کرتا. اس کی پکی دوستی, زیادہ دوستی خدا سے ہوتی ہے. وہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کاموں میں لگاتا ہے. ہاں, ہم لوگ فرض ہی نہیں پڑھتے. بتاؤ پھر کیسے انسان کا یہ ایسی نعمت اور ایسی دولت ملے. ہاں, تو یہ کام بھی تو کرنے چاہیے. ایک ایک تصویر لے جاتے ہیں, اس میں بھی ناغہ کرتے ہیں. وہ بھی آ کے لے جاتے ہیں جس میں ان کو دباؤ پڑا ہوتا ہے, حالات بگڑے ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں یا قرضے ہوتے ہیں. جی قسم قسم کی خط لکھتے ہیں, اس وجہ سے پڑھتے ہیں. یہ محبت کی تصویر تو نہیں ہے, یہ تو مصیبت کی تصویر ہے. ہاں, حالات کی وجہ سے پڑھتے ہیں. ایک محبت سے پڑھتا ہے تو یہ تو خدا کرے ہم ان چیزوں کو محبت سے کریں, ہاں رغبت سے کریں, تب یہ جو سنتے ہو تو اس کا اثر بھی پھر آ جائے گا. ہاں, آپ سنتے اس چیز کو مانتے کہ محبت ایک بڑی دولت ہے, اس کو سارے جہان نے مانا ہے, مسلمان نے مانا ہے, کافر نے مانا کہ محبت کوئی چیز ضرور ہوتی ہے, لیکن نصیب کسی کسی کا ہوتا ہے. اگر یہ چیز چاہیے تو پھر اس معاملے میں لگ جاؤ. ہاں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے, ایمان والے ہوتے ہیں, ان کو خدا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جس کو محبت زیادہ ہوتی, ایمان ہوتا ہے, تو کیسے ملے گا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کرے ہمارے راستے میں تو ہم اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں, روشنی دیتے ہیں. ہاں, تو پھر کوشش بھی کرنی چاہیے. فرض نہیں پڑھتے, نفل بھی پڑھنے چاہیے, تہجد بھی پڑھنی چاہیے, اضافے سے اور چیزیں بھی کرنی چاہیے. صحابہ ایسے کرتے تھے, آقا جی ایسے کرتے تھے, پاؤں سوج جاتے تھے نماز میں کھڑے کھڑے. صحابہ بھی ایسے کرتے تھے. واقعات صحابہ کے دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا تھا عبادت میں. اور کھانا پینا ہماری تمہاری طرح نہیں تھا جو ہم حیوان کی طرح کھاتے ہیں. کھجور بھی ملی کبھی نہ ملی, ایسیاں نہیں تھی, دھوپ میں گرمی میں, اور اون کے بالوں سے ان کے کپڑے ہوتے تھے, پسینہ پسینہ ہوا ہوتے تھے. ہاں, ہم لوگ کو کتنی سہولتیں ہیں یا نہیں؟ ان سہولتوں کے باوجود پھر بھی ہمارا یہ حال ہے. تو پھر یہ دولت کہاں سے ملے گی؟ اسی کو ملے گی جس کی سچی طلب ہو. اور سب مجاہدہ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ حقدار نہیں بنتا, لیکن طلب کا سچا گو حقدار نہیں تھا, خدا کرم کا دروازہ کھول دیتا اس پر. ہاں, اور یہ اب تک ہے اور یہ رہے گا قیامت تک. ہاں, خدا کا کرم ختم نہیں ہوتا. نبی کا وسیلہ حیات النبی ہمیشہ موجود ہے. خدا نے ہمیشہ کے لیے لا تبدیل لکلمات اللہ, خدا جو کہتے اس کا کلام نہیں بدلتا. ہمیشہ کے لیے ابد آباد حضرت محمد مصطفیٰ کو مخلوق کے اور اپنے درمیان میں جوڑ کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ ہمارے اور مخلوق کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جناب علی حضرت محمد کو رابطے کے لیے رکھا ہے. محمد کی تخلیق سے خدا آشکارا. رب گنجے نامازی تا ظاہر ہو آیو, رب گنجے نامازی تا ظاہر ہو آیو, محمد کی تخلیق سے آشکارا, محمد کی تخلیق سے آشکارا.
شرط اول. تو یہ چیز انسان چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی تو کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے نا, یعنی کہ بس باتیں شعر ہی گاتا رہے. ہاں جی. تو پانے کی ہے شرط بس ایک خدا, تجھ کو پانے کی ہے شرط بس ایک خدا. عشق احمد ہے جس دل میں اس دل میں تو, عشق احمد ہے جس دل میں اس دل میں تو, تجھ کو پانے کی ہے شرط بس ایک خدا. تجھ کو پانے کی ہے شرط بس ایک خدا. عشق احمد ہے جس دل میں اس دل میں تو. اب عشق احمد دل میں اگر یہ چیز چاہے گا تو پھر عشق میں, عشق کے تقاضے سے دنیا کا کام کرے. کیسے انسان رات دن گھستا ہے, ایسے عشق کے تقاضے سے اگر نماز روزے میں لگا پھر رات دن سونا چاہیے اس کو. ہاں تو پھر یہ ساتھ یہ بھی تو ہوگا نا. یہ باتوں سے عاشق تو آدمی نہیں بنتا ہے, باتوں سے ایک جیسے کہ ذہن بنتا ہے, پتہ چلتا ہے, لیکن کچھ فضا اس کے بنے, اس میں کیفیت آئے تو پھر وہ عمل سے ہی ہوگا نا. ہاں مریض دوا بھی کھائے, پرہیز بھی کرے, پھر چلے, پھر صحت آگے آگی. اور یہ ظاہری صحت تو کافر مسلمان کو نصیب ہے, جو صحت ایمان ہے وہ قسمت والے کو نصیب ہے. ہاں اصلی صحت ایمان والی صحت ہے. عشق احمد میں چھپی ہیں رحمتیں. تو اگر عشق ان سے کرتا ہے تو پھر ان کی بات کو اندھا ہو کے مانے, اس کا زیادہ وقت خدا رسول کی محبت کے کاموں میں لگے, زیادہ سے وقت درود اور نمازوں میں لگے, دوستیوں میں پھرنا, ادھر پھرنا, رات کو جاگنا, آخری رات کو سو جانا, یہ محبت کا ایسا تو معاملہ نہیں ہوگا. ہاں تو یہ بھی ساتھ سمجھے نا, اگر اس چیز آپ کو چاہیے تو پھر جیسے خدا نے کہا, جیسے نبی نے کہا ہے ویسے کریں گے تو ہوگا نا. پھر یہ کیفیتیں ہوں گی. آپ اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھتے کیسے کیسے کیفیات اور کیسے کیسی کرامتیں, اور ان کی حالت پہ بادشاہ رش کرتے تھے, ان کے دروں پر جاتے تھے غلام بن کے بادشاہ. بتاؤ یہ تمہارے پاس سینکڑوں ثبوت تاریخ میں موجود ہیں. تو پھر ایسا رستہ چھوڑنا چاہیے جس رستے میں آقا جی ملے ہم کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آقا جی سبحان اللہ. صحابہ کو ملے تھے نا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ آ گیا. نہ ان کے پاس عقل تھی, نہ ان کے پاس دولت تھی, نہ ان کے پاس تعلیم تھی. قتل اور غارت و خرجت صدیوں سے قتل کرتے آتے تھے, اور اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ جو بھی چاہتا ان کو تباہ کر دیتا. قلیل مستضعفون, کہ تم بہت ہی کمزور. خدا نے کہا, لیکن ہم نے تم پر احسان کیا, خدا نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا. پھر آگے دوسری آج یہ ان کے لیے بھیجا, سارے عالمین کے لیے قیامت تک بھیج دیا. اب آپ کی مرضی جڑیں نہ جڑیں. اگر یہ دولت یہ رحمت حاصل کرنی ہے, دونوں جہاں میں سرخرو ہونا ہے, اور اللہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. تو عشق احمد میں چھپی ہیں رحمتیں. تو پھر وہ محبت کے کام کرو گے تو محبت آئے گی نا. جو نفرت کے کام کریں گے تو کہاں سے خدا سے کی محبت آئے گی. نافرمانی میں محبت آتی ہے یا بات ماننے میں محبت ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ بات خدا رسول کی مانو گے, دوستیوں کو چھوڑو گے, لیکن یہ آسان نہیں ہے. بیچ میں شیطان ہے, نفس ہے, خواہشات ہیں, ان کو بھی قربان کرنا پڑے گا. کہ محبت قربانی کا نام ہے, ہاں یہ باتوں کا نام نہیں ہے. چلیں. عشق احمد میں ہی ہے چھپی رحمتیں, عشق احمد میں ہی چھپی رحمتیں. پھر یہ دل کیوں نہ ان سے لگاتا ہوں میں, پھر یہ دل کیوں نہ ان سے
نظر رحمت سے اب بچنا چاہتا ہوں میں، نظر رحمت سے اب بچنا چاہتا ہوں۔ آقا جی نے کہا تم کو ایسی بات نہ بتاؤں، صحابہ کو کہا، امت کو سب کو تعلیم دی، تمہارا آپس میں محبت ہو جائے۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیں، کہا کہ آپس میں سلام کیا کرو۔ تو اس لیے وہ بات یاد آ گئی، ہم کہ ایک سلام کیا آپس میں کروڑوں سلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم جا رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟